سبحان اللہ، حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ تو میں بار بار کئی بار بیان کرتا ہوں، یہ واقعات ہی بڑے پیارے ہیں، سبحان اللہ، واقعات ہی بڑے پیارے ہیں۔ حضرت سیدنا مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ بنی حوازن کے سردار ہیں، طائف کے جب جنگ طائف ہوئی تھی جس کو جنگ حنین کہتے ہیں، تو مالک بن عوف اپنے بیوی بچے پورے خاندان کے بیوی بچے اولادیں مائیں بہنیں سب اپنے ڈھور ڈنگر مال مویشی مال و دولت سونا چاندی جو کچھ تھا سب کو کہا ساتھ لے لو اور جنگ کرنی ہے نبی سے۔ لوگوں نے کہا مالک بن عوف جہاں دیدہ آدمی ہے، زندگی بھر تو نے جنگی کی، پر اتنا پاگل پن تو نہ دکھا کہ بیوی بچے بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے، ڈھور ڈنگر بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے، اور یہ تو کر کیا رہا ہے؟ جنگوں میں کبھی شکست ہوتی ہے کبھی فتح ہوتی ہے، شکست ہوئی تو بیویوں کا کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، اس سونا چاندی کا کیا بنے گا، ان ڈھیروں کا کیا بنے گا؟ مالک بن عوف نے کہا لوگوں اسی لیے سب کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں کہ لوگ جنگ سے بھاگتے اس لیے ہیں کہ میرے بیوی بچے گھر ہے، مال و دولت گھر ہے، جان بچا کے چلا جاؤں، میں اسی لیے سب کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں کہ یا فتح حاصل کرنی ہے یا وہاں موت حاصل کرنی ہے۔ نکلا اور پورے بنی حوازن کے قبیلے کو لے کے نکلا۔ جب جنگ ہوئی تو جنگ احد کے بعد سب سے زیادہ جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، مصطفیٰ کریم جو ہے وہ زخمی ہوئے، وہ جنگ حنین میں ہیں۔ ایک موقع ایسا آ گیا تھا کہ سارے صحابہ جنگ کرتے کرتے لڑتے لڑتے اتنے دشمن کی بھیڑ پڑی تھی کہ میرے مصطفیٰ اکیلے رہ گئے۔ صحابہ جنگ کرتے کرتے کوئی ادھر کوئی ادھر، کسی کو خبر تک نہیں ہے۔ جو بعد میں مسلمان ہوئے بتاتے ہیں کہ اس وقت ہم سب اکٹھے ہو کے نبی کے مقابلے میں آئے کہ آؤ ہزاروں تیر چلاتے ہیں، اس نبی کو شہید کرتے ہیں، نہیں تو ایک قدم تو پیچھے ہٹ گئے، ہزاروں تیر آ رہے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں پہ نثار ہو رہے ہیں اور میرے آقا کا قدم آگے بڑھ رہا ہے۔ انا نبی اللہ انا ابن عبد المطلب انا ابن لواط جنن بنی سلیل، لوگوں میں آتکاؤں کا بیٹا ہوں اور میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں ابن عبد المطلب ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور جنگ کے میدان میں نبی کا قدم کٹ سکتا ہے پیچھے نہیں ہٹتا۔ رب کریم نے فتح عطا فرمائی، فرشتوں کو بھیج دیا۔ جنگ حنین میں کئی کافر مارے گئے، مالک بن عوف بن مالک چلا گیا، فرار ہو گیا، جنگلوں میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ کسی نے دیکھا مالک بن عوف کیا کر رہا ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا، قتل کا فتویٰ مل چکا ہے۔ مصطفیٰ نے کہہ دیا جہاں مالک بن عوف کو دیکھو اور جو دیکھے قتل کر دے، میں اس لیے جان بچا رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا رے پاگل ہو گیا، تو مصطفیٰ کی رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانا، وہ تو چچا کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، کیا کر رہا ہے؟ جہاں محبوب کی بارگاہ میں چلا جا، وہ بڑے کریم ہیں، وہ دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ چھپتا چھپاتا مدینے پہنچا، جب محبوب کریم کے سامنے آیا میرے آقا کھڑے ہو گئے، چادر بچھائی، میں اوپر بیٹھو، کہنے لگا شاید نبی نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا میں پہچانتا ہوں، تو مالک بن عوف ہے، تو بڑھ بڑھ کے حملے کرتا تھا، تیر چلاتا تھا۔ وہ کہتا ہے جب جانتے ہو تو یہ کیا کر رہے ہو؟ چادریں بچھا رہے ہو، میں قاتل تھا، مجھے قتل کا حکم تھا، آپ چادریں بچھا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا مجھے میرے رب کریم نے رحمت اللہ علیہ بنا کے بھیجا ہے۔ اے مالک بیٹھ یہاں، مالک بن عوف۔ اب اللہ اکبر، غور و فکر کیجیے، یہ قبیلہ بنی حوازن کے جب سب لوگ قید ہو گئے، مال ڈنگر ڈھور ڈنگر سب کچھ آ گیا جب، تو کسی نے حضرت حلیمہ سے کہا اور کسی نے حضرت شیمہ سے کہا یہ تیرا بھائی ہے، جا جا کے اس سے کوئی بات کر، ہمارا سب کچھ ہمیں واپس دے دے۔ میرے مصطفیٰ کے پاس سیدہ شیمہ آئیں رضی اللہ تعالی عنہا، مصطفیٰ کریم کے صحابہ نے انہیں پکڑ لیا، وہ کہنے لگی میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ نے کہا ہمارے نبی کی کوئی بہن نہیں ہے، وہ تو اکیلے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے دور سے دیکھا، کہا کون ہے؟ کہا یہ کہتی آپ کی بہن ہوں۔ مصطفیٰ کریم کھڑے ہو گئے، حضرت شیمہ آئی، فرمایا محبوب آپ نے مجھے پہچانا؟ اگر نہیں پہچانا تو میں لوری کے وہی شعر سناتی جو میں کبھی پڑھا کرتی تھی۔ آقا مجھے ابھی تک وہ نشانی یاد ہے کہ ایک بار آپ نے ہنس
ہنستے ہنستے میری اس بازو کو ایک آپ نے دانتوں سے کاٹ دیا تھا، میں نے آقا وہ نشانی اب تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے کھولا مصطفیٰ کریم جو تھے وہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا شیماء آج اپنے بھینس کے پاس آئی تو کیا لینے آئی؟ آقا مجھے قبیلہ بنی حوازن والوں نے بھیجا، انہوں نے آپ کو بڑی تکلیف دی ہے، لیکن آج میں آپ کی بارگاہ میں آئی، اگر میں کہوں کہ مصطفیٰ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دو تو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ فرمایا ایک بہن بھائی کے پاس آئی ہے، جو کہتے ہی میں کرتا جاؤں۔ علماء نے لکھا، امام سہیلی نے اس کو نقل کیا اور تنویر میں ابن دیہ کلبی نے نقل کیا، بدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے نقل کیا کہ اس ایک دن میرے اور آپ کے آقا نے 50 کروڑ درہم جو تھے رب کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ 50 کروڑ درہم ایک دن میں۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شاہ فتح تیرا نہیں چھوڑتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا اور دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا اور تارے کھلتے ہیں سکھا کے، وہ ہے ذرہ تیرا، زمین ہاں آسمان ہاں اور زمانہ مہمان۔ صاحب خانہ لقب کس کا؟ تیرا تیرا۔ آقا زمین بھی کھا رہی ہے، آسمان والے بھی کھا رہے ہیں، یہ پوری کی پوری زمین جو ہے آقا یہ دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ سب کو کون کھلا رہا ہے؟ یہ کس کا بٹ رہا ہے؟ یہ کون ساری کو جھولیاں بھر رہا ہے؟ آقا یہ صاحب خانہ لقب کس کا؟ تیرا تیرا۔ 50 کروڑ ایک دن میں اس وقت جب یہ پورے شہر جب یہ پورے شہر کی رونقیں چند درموں میں بک جایا کرتی تھی، اس وقت 50 کروڑ ایک دن میں تقسیم کرنا، پوری دنیا و کائنات میں کوئی ایسا سخی لاؤ کہ جس نے اس سے آدھا بھی، اس کا 10واں حصہ بھی ایک دن میں تقسیم کیا، پوری زندگی میں تقسیم کیا ہو، یہ میرے اور آپ کے آقا ہے کہ جنہوں نے اتنا تقسیم کر دیا، اتنا تقسیم کر دیا کہ قیامت تک کے لیے کوئی سخی اتنا تقسیم نہیں کر پائے۔ تو اس لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب مالک بن عوف جب گئے، جب انہوں نے کہا کہ اتنا کچھ میں نے کیا، آپ نے مجھے معاف کر دیا، میرے قیدی واپس کرتے ہو؟ مصطفیٰ نے کہا جاؤ واپس کر دیا۔ اللہ اب جب سب کچھ واپس کیا تو کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے کیا کہا؟ وہ حضرت مالک بن عوف کیا کہا؟ ما ان رائی ولا سمیت فی الناس کلہم کمثل محمد، اللہ کی قسم میری آنکھوں نے نہیں دیکھا اور میرے کانوں نے نہیں سنا کہ محمد عربی کی مثل بھی کوئی آیا ہو۔ یہ ہے صحابی کا عقیدہ، اوفا وآتا لجزیل لبیتد ومتا تشاء اما یحبو کا معافی کرتے دے، وہی رب کا لفظ۔ میرے آقا اتنا وعدہ وفا کرتے ہیں اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ لینے والوں کے دامن چھوٹے ہو جاتے ہیں، لینے والوں کی جھولیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ ارے وہابی کہتا ہے نبی دیتا کچھ نہیں، صحابی کہتا ہے لینے والا بن میرے آقا اتنا دیتے ہیں کہ تیری جھولی چھوٹی ہو جائے۔ تو بھی نادا تھا جو چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، وگرنہ گلشن میں تو سامان تنگیے دامن، تیرا دامن چھوٹا تھا تو دامن مانگتا، میرے آقا تجھے عطا کرتے ساتھ دامن بھی عطا کرتے۔ اوفا وآتا للجزیل لبیتد ومتا تشاء، اور یہ نہیں کہا ومتا یشاء جب وہ کہیں تمہیں غیر کی خبر دیں گے، وہ اسی وقت کہیں گے جب ان پہ وحی آئے گی، جب علم ہوگا۔ فرمایا آنے والے جب تو چاہے میرے آقا تجھے کل کی خبر دیں گے۔ تو کہتا ہے کل کا علم نہیں ہے، صحابی کہتا ہے جب تو چاہے، جب تو چاہے۔ فرض کرے ایک آدمی اعلان کرتا ہے جب میں چاہوں آؤ جتنا مانگو میں دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ جب میں چاہوں، جب میں چاہوں تو میں تمہیں اتنا دوں گا جتنا تم مانگو گے۔ اب کوئی مانگنے والا آ گیا اور میں نے کہا میں نے تو بھی چاہا ہی نہیں ہے، میرے پاس ہوگا تو چاہوں گا نا، مجھے کوئی آدمی عطا کرے گا تو چاہوں گا نا۔ کسی بادشاہ نے کہا جا سارے خزانے تیرے، جب چاہے لٹا دے، اب اتنے لٹائے گا جتنے ملے ہیں، اور جب بادشاہ اجازت دے گا تو تب کہے گا آؤ مجھ سے آگے لے لو۔ لیکن یہاں صحابی کہہ رہا ومتا تشاء، آنے والے جب تو چاہے، صبح کو چاہ، شام کو چاہ، دوپہر کو چاہ، دو چاہ، جب چاہے میرے آقا تجھے کل کی خبر دے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، رب کہتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا، کوئی جان کل کیا کرے گی،
لیکن یہ اگر آیت کا وہی ترجمہ ہوتا جو آج یہ لوگ کر رہے ہیں تو یہ ساری حدیثیں کدھر جاتی؟ وہی ترجمہ امام اہل سنت والا کہ جانتا کوئی نہیں پر جاننے والا جو بتا دیتا ہے، وہ جتلا دیتا ہے۔ محبوب یہ ساری کائنات تیرے سامنے ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔